اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج میں آپ سب لوگوں کے آگے اس عنوان کے تحت کچھ باتیں کروں گا کہ بعض اجتہادی غلطیاں اللہ تعالیٰ کی رضا ہی پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں اس دنیا میں آتے ہیں جن سے یہ پھر اجتہادی غلطی واقع ہو جاتی ہے، ان کا وہ بیچارے کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہی کچھ باتیں ان کے منہ سے نکل جاتی ہیں جو وہ لکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ باتیں ان کی امت کے لیے یا ان کی جماعتوں کے لیے ابتلا کا موضوع بن جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحج آیات نمبر 53 اور 54 میں فرماتا ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم وان الظالمین لفی شقاق بعید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام میں، اور ہم نے تجھ سے پہلے آسم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول کوئی نبی نہیں بھیجا مگر جب بھی اس نے کوئی خواہش کی شیطان نے اس کی خواہش کے رستہ میں مشکلات ڈال دی۔ پھر اللہ اس کو جو شیطان ڈالتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جو اس کے اپنے نشان ہوتے ہیں ان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو شیطان ڈالتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ٹھوکر کا موجب ہو جاتی ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں، اور ظالم لوگ شدید مخالفت کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات میں کے سلسلہ میں حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے آئندہ اپنے ہونے والے ایک داماد نواب محمد علی خان صاحب کے ایک خط کے جواب میں لکھا تھا۔ میں اس کا ایک اقتباس خط میں سے آپ پڑھ کر آپ احباب کو سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، آپ کا مقرر خط پڑھ کر ایک بات کچھ زیادہ تفصیل کی محتاج معلوم ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ استخارہ کے لیے ایسی دعا کی جائے کہ ہر یک شخص کا استخارہ شیطان کے دخل سے محفوظ ہو۔ عزیز من، یہ بات خدا تعالیٰ کی قانون قدرت کے برخلاف ہے کہ وہ شیاطین کو ان کے مواضع مناسبہ سے معطل کر دے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ یہ وہی الحج کی آیت نمبر 53 ہے جو میں نے ابھی 2 آیات پڑھی ہیں۔ یعنی ہم نے کوئی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ اس کی یہ حالت نہ ہو کہ جب کوئی وہ تمنا کرے، یعنی اپنے نفس سے کوئی بات چاہے، تو شیطان اس کی خواہش میں کچھ نہ ملا دے۔ یعنی جب کوئی رسول یا کوئی نبی اپنی نفس کے جوش سے کسی بات کو چاہتا ہے تو شیطان اس میں بھی دخل لیتا ہے۔ تب وہی مطلب جو شوکت اور ہیبت اور روشنی تام رکھتی ہے اس دخل کو اٹھا دیتی ہے اور منشا الہی مصفہ کر کے دکھلا دیتی ہے۔ یہ بات اس کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں
اور جو کچھ خواطر اس کے نفس میں پیدا ہوتے ہیں در حقیقت وہ تمام وہی ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم اس پر شاہد ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نجم، سورۃ نجم اور 4 اور 5 آیات ہیں۔ لیکن قرآن کی وحی دوسری وحی سے جو صرف معانی من جانب اللہ ہوتی ہیں، یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور فرما رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ایک تو وحی مطلوع ہوتی ہے جیسے کہ قرآن کریم کی وحی ہے، اس کے علاوہ حضور فرماتے ہیں دوسری وحی سے جو صرف معانی من جانب اللہ ہوتی ہے، کوئی ایسی وحی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا مدعا اور مقصد کسی بندے کے دل پر ظاہر کر دیتا ہے، اس میں کوئی الفاظ بھی نہیں ہوتے، اور میسج جو ہوتا ہے اپنا اللہ کا وہ اس بندے کے دل پر آ جاتا ہے، یہ وحی ہوتی ہے، ایک قسم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ لیکن قرآن کی وحی دوسری وحی سے جو صرف معانی من جانب اللہ ہوتی ہیں تمیز کلی رکھتی ہے، اور نبی کے اپنے تمام اقوال وہی غیر مطلوع میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ روح القدس کی برکت اور چمک ہمیشہ نبی کے شامل حال رہتی ہے، اور ہر یک بات اس کی برکت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ برکت روح القدس سے اس کلام میں رکھی جاتی ہے، لہذا ہر یک بات نبی کی توجہ تام سے اس کے خیال کی پوری مصروفیت سے اس کے منہ سے نکلتی ہے، وہ بلا شبہ وحی ہوتی ہے۔ تمام احادیث اس درجہ کی وحی میں داخل ہیں جن کو غیر مطلوع وحی کہتے ہیں۔ اب جل شانہ آیات موصوفہ ممدوحہ میں فرماتا ہے کہ اس ادنا درجہ کی وحی میں جو حدیث کہلاتی ہیں، بعض صورتوں میں شیطان کا بھی دخل ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت کہ جب نبی کا نفس ایک بات کے لیے تمنا کرتا ہے تو اس کا اجتہاد غلطی کر جاتا ہے، اور نبی کی اجتہادی غلطی بھی در حقیقت وحی کی غلطی ہے، کیونکہ نبی تو کسی حالت میں وحی سے خالی نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس سے کھویا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک اللہ کی طرح ہوتا ہے۔ پس چونکہ ہر یک بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہی ہے، اس لیے جب اس کے اجتہاد میں غلطی ہو گئی تو وحی کی غلطی کہلائے گی، نہ اجتہاد کی غلطی۔ اب خدا تعالیٰ اسی کا جواب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کبھی نبی کی اس قسم کی وحی، جس کو دوسرے لفظوں میں اجتہاد کہتے ہیں، مس شیطان سے مخلوط ہو جاتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نبی کوئی تمنا کرتا ہے کہ یوں ہو جائے، تب ایسا ہی خیال اس کے دل میں گزرتا ہے جس پر نبی مستقل رائے قائم کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، تب فی الفور وحی اکبر جو کلام میں الہی اور وحی مطلوع اور مہیمن ہے نبی کو اس غلطی پر متنبہ کر دیتی ہے، اور وحی مطلوع شیطان کے دخل سے بکلی منزہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک سخت ہیبت اور شوکت اور روشنی اپنے اندر رکھتی ہے، اور قول ثقیل اور شدید النزول بھی ہے، اور اس کی تیز شعائیں شیطان کو جلاتی ہیں، اس لیے شیطان اس کے نام سے دور بھاگتا ہے اور نزدیک نہیں آ سکتا، اور نیز ملائکہ کی کامل محافظت اس کے ارد گرد ہوتی ہے۔ لیکن وہی غیر مطلوع جس میں نبی کا اتحاد بھی داخل ہوتا ہے، یہ قوت نہیں رکھتی، اس لیے تمنا کے وقت جو کبھی شاذ و نادر اتحاد کے سلسلے میں پیدا ہو جاتی ہے، شیطان نبی یا رسول کے اتحاد میں دخل دے دیتا ہے، پھر وہی مطلوع اس دخل کو اٹھا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے بعض اجتہادات میں غلطی بھی ہو گئی ہے جو بعد میں رفع کی گئی ہے۔ یہ حضور السلام کا جو الفاظ میں نے یہاں پر پڑھ کر آپ کو سنائے ہیں، یہ آئینہ کمالات اسلام میں روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 352 سے 353 پر لکھے گئے ہیں، اور حضور السلام کا یہ لفظ بڑا حکیمانہ ہے، اقتباس بڑا ہے، اس میں بڑے بڑے حکمت کی باتیں حضور السلام بتا گئے ہیں، اور ان سے اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ سورۃ الحج کی یہ جو میں نے شروع میں آیات پڑھی ہیں 53 اور 54، ان آیات کے مفہوم اور مضمون سے کوئی نبی یا اس کی امت بالا نہیں رہی۔ قرآن کریم کے نزول سے پہلے بھی جو انبیاء آئے دنیا میں، ان کی امتیں آئیں، ان سے بھی
جیسے اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے پہلے کوئی بھی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا کہ جب اس نے کوئی تمنا کی اس کی تمنا اس کے وقت میں شیطان نے مشکلات ڈال دی. تو یہ معاملہ شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اور آسم کے متعلق جب اللہ نے فرمایا کہ اے محمد تو اس سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا گیا، جب اس نے کوئی خواہش کی شیطان نے اس کی خواہش کے راستے میں مشکلات ڈال دی، تو ظاہر ہے کہ آسم کو جب اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہا ہے تو آسم بھی اس میں شامل ہیں. وہ بھی بشر تھے، بشریت سے تو بالا نہیں تھے وہ. تو آسم کے بعد حضور وسلم کے بعد آپ کی امت میں حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے بحیثیت امتی نبی اور مہدی و مسیح موعود علیہ السلام. تو ظاہر ہے آپ بھی ایک بشر تھے، امتی نبی تھے. آپ بھی قرآن کریم کی ان آیات کے معنی اور مفہوم سے بالا نہیں تھے، آپ بھی بشر تھے. تو میں اس سلسلے میں 1 2 3 مثالیں آپ کو دوں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ان آیات کے مطابق کیا کیا ہوا، کس نبی نے کیا کہا، پھر اس کے بعد اس کے کہنے کے نتیجے میں، فرمانے کے نتیجے میں اس کی امت میں کیا معاملے پیدا ہو گئے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آسم پہلے ایک صاحب کتاب نبی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ گزرے ہیں. آسم سے پہلے 570 سال پہلے ان کا زمانہ تھا. وہ اپنی انجیل میں فرماتے ہیں، میں ان کے وہ الفاظ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. وہ فرماتے ہیں اسی گھڑی وہ روح القدس سے خوشی میں بھر گیا اور کہنے لگا اسے باپ آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں دناؤ اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کیں. پھر فرماتے ہیں ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا. پھر فرماتے ہیں میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا اور کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوا باپ کے، اور کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوا بیٹے کے، اور اس شخص کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے. لوکا باب 10 آیات نمبر 21 تا 23 یہ ہیں، اس میں ان کی انجیل کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس زمانے کے محاورہ کے مطابق اپنے بزرگوں برتر رب اللہ تعالیٰ کے لیے باپ کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں. اپنے محبت اور پیار سے اپنے اللہ کے لیے وہ باپ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ایک محاورتاً اس وقت تھا ان لوگوں میں اس دور میں. اچھا، اس لفظ کا جو استعمال آپ علیہ السلام کے منہ سے ہوا، اس کے بعد اس کی امت میں کیا اس کا مسئلہ بن گیا. تو انہوں نے اس لفظ کو جو محاورتاً استعمال فرمایا حضرت مسیح عیسیٰ مریم علیہ السلام نے، اس کو بالکل اسی سینس میں سختی سے پکڑ لیا اور نعوذ باللہ من ذالک آپ علیہ السلام کو آپ کے بعد آپ کا بیٹا اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا. یہ وہی وہ باتیں ہیں جو میں نے ابھی سورۃ الحج پڑھی ہے، اس میں جو اللہ نے فرمایا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہ الفاظ کہے، انہوں نے تو محاورتاً یہ بات کہی یا پیار سے کہی، کیونکہ وہ بن باپ پیدا ہوئے تھے، ان کا باپ نہیں تھا اس دنیا میں. اللہ کے قدرتی کاملہ کے ساتھ ان کا جنم ہوا تھا. اس لحاظ سے بھی وہ اپنے فہم کے مطابق بھی چلو میرا دنیاوی کوئی باپ نہیں، تو میں اللہ کو جو ہر چیز کی ہم مخلوق ہیں میں اس کو باپ کہتا ہوں کہ اسے مطلب کہ یہ لفظ محاورتاً میں استعمال کرتا ہوں. تو آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی امت نے اس کو اسی سینس میں لے کر نعوذ باللہ من ذالک آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. اور یہ ایسی سنگین غلطی تھی اور ایسا شرک تھا جس پر وہ شدت سے آج تک وہ چمٹے ہوئے ہیں اور باز نہیں آ رہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جو آنسوں پر نازل ہوا بڑی غصے کا اظہار فرمایا اس شرک کے متعلق. لیکن بہرحال امتوں میں بعض اوقات کسی نبی کے کسی رسول سے کوئی اجتہادی غلطی کی شکل میں کوئی ایسا منہ سے لفظ نکل جائے جو اجتہادی رنگ ہو اس کا یا محاورتاً وہ کہا گیا ہو، تو اس کے نتیجے میں کیا اس کی امت میں کیا کیا برائیاں اور شرک سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی امت کو ہدایت دے اور وہ اس سنگین قسم کی جو برائی ہے ان میں پیدا ہو گئی، اس سے وہ اس کو چھوڑ دیں
اور صراط مستقیم کی طرف آ جائیں۔ اس کے بعد میں آپ کو امت محمدیہ میں سے ایک مثال دیتا ہوں۔ عاصم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ سورۃ احزاب میں آیت نمبر 41 ہے، 41۔ ترجمہ اس کا یوں ہے، نہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ تھے نہ ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر ایک چیز سے خوب آگاہ ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یا نبیوں کا خاتم کہہ کر فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خاتم النبیین یا نبیوں کا خاتم کے حقیقی معنی کیا ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ یہ ایک ذو معنی الفاظ ہیں، کئی معنی ہیں اس کے الفاظ کی۔ اصل جس مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نازل فرمائے اس کو تو اللہ جانتا تھا، لیکن عاصم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ میرے ان حدیثوں کے حوالے موجود ہیں، مضامین میں کتب میں موجود ہیں، تو جہاں پر پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ جو الفاظ عاصم نے فرمائے ہیں یہ بھی عاصم نے فرمائے ہیں، اور یہ کلیئر نہیں کیا کہ میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کس قسم کا کوئی نبی نہیں ہے، یہ نہیں عاصم نے فرمایا۔ اور یا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ آپ کے منہ سے نکلوا دیے اور بڑی وضاحت ان الفاظ میں نہیں کروائی گئی، اور بعد میں یہ الفاظ جو ہیں وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي تو امت محمدیہ کے لیے ایک ابتلا بن گئے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عاصم کو فرما دیا اے محمد تو اے میرا بندہ یہ یا محمد خاتم النبیین ہے، لیکن عاصم نے جب یہ فرما دیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ ایک عقیدہ بن گیا یا بنا لیا گیا کہ عاصم فرماتے ہیں میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اس لفظ کو خاتم النبیین پڑھ کے پکڑ کر ایک انقطاع نبوت کا عقیدہ اختیار کر لیا گیا امت میں۔ حالانکہ قرآن کریم جو ہے نا حکیمانہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کی شان یہ ہے کہ اگر کسی آیت میں یا کوئی لفظ ایسا اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا ہے جس کے ذو معنی ہیں، جو ذو معنی ہے یا اس کے زیادہ معنی ہیں، تو یہ قرآن کریم کی شان ہے اللہ کے کلام کی کہ اس ذو معنی کا اگر دل میں تقوی ہے، سچائی ہے، نفس کی بات نہیں ہے، تو اس کے معنوں کا دوسری جگہ سے خبر مل جاتی ہے حقیقت کی کہ اس الفاظ میں ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کس معنی میں فرمایا ہے۔ لیکن یہاں پر پھر تقوی کے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسے ہی کیا کرتا ہے امتوں کے لیے، اپنے بندوں اور رسول اور نبیوں کے منہ سے ایسی باتیں نکلواتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت مرزا صاحب نے اپنے اقتباس میں بھی فرمایا ہے، بلکہ بعض جگہ تو انہوں نے یہ بڑی تفصیل سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اپنے بندوں کے، خاص بندوں کے جو بھیجتا ہے، ان کے فہم کو اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے اور ان کے منہوں سے ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے جو آئندہ زمانے کے لیے، اس کی امت کے لیے، اس کی جماعت کے لیے ابتلا کا موجب بنتی ہیں۔ یہ حضور السلام کے الفاظ ہیں۔ تو یہاں پہ بھی عاصم نے جو فرمایا، اگر عاصم یہ تشریح فرما دیتے کہ دیکھو جی میں خاتم النبیین ہوں اور میری بعد کوئی شرعی نبی نہیں آئے گا، میں آخری شرعی نبی ہوں، شریعت کا کام شریعت کا مجھ پر خاتمہ ہو گیا، تو اور میری بعد امتی نبی، میری غلامی میں نبی آ سکتے ہیں، اگر ایسی باتیں عاصم یہ فرما دیتے تشریح کے ساتھ تو شاید یہ بات جو امت محمدیہ میں ایک عقیدہ پیدا ہو گیا ختم نبوت کا نہ پیدا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں تک عاصم میں فرمایا اور اس کے بعد عاصم خاموش ہو گئے، اور اپنی امت کے لیے یا آئندہ زمانے میں آپ مسلمانوں کے لیے ایک ٹیسٹ کا، یہ عاصم کے الفاظ ٹیسٹ کا موضوع بن گیا۔ بہرحال میں اس سے میں چند باتیں عرض کروں گا کہ یہ خاتم النبیین کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔
یاد رکھیں جیسے میں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی لفظ جو ہے ذو معنی قرآن میں، اس کی دوسری جگہ پر اگر انسان کے اندر تقوی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں حق چاہتا ہوں اور میں حقیقت چاہتا ہوں اور میں سچائی چاہتا ہوں، تو وہ اس کو مل سکتا ہے۔ خاتم النبیین کے سلسلے میں بھی اگر کوئی مسلمان ہے، اس کے اندر خدا کا خوف ہے اور وہ سچائی اور حقیقت چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، تو اگر وہ یہ سمجھ کے قرآن کریم کا مطالعہ کرے تو اس کے لیے ہدایت موجود ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ فاتحہ میں، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھے راستہ کی طرف چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ تو تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہاں پر یہ جو 2 آیات ہیں 6 اور 7 سورۃ فاتحہ کی، 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ سیدھے راستہ کیا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ ہمیں گائیڈ کر، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے کیا، یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں سکھاتا ہے دعا کہ میرے حضور دعا کرو صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ سیدھا راستہ جن پر چلنے والے لوگ منعم علیہ گروہ میں شامل ہو گئے یا آپ نے ان میں شامل کر لیا، وہ سیدھا راستہ ہمیں اس کی طرف ہمیں ہدایت دینا۔ تو یہ دونوں سوالوں کے سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ لوگوں سے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں صراط مستقیم جو ہے سیدھا راستہ، اس سلسلے میں سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع اس سلسلے میں فرمایا ہے۔ کچھ اپنی باتیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ سورۃ الانعام کی آیات نمبر 84 سے 91 تک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلٌّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ یہاں پر نوٹ کرنا، یہ وہی بات آ گئی ہے جس کو سورۃ فاتحہ میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہماری سیدھے راستے کی طرف گائیڈنس کرنا، ہدایت دینا۔ اب وہی سوال میں آپ کے سامنے رکھا ہے کہ صراط مستقیم سیدھے راستے کی ہدایت ہے کیا؟ یہ جو میں نے پڑھی ہیں یاد، ابھی آگے اور میں نے پڑھنی ہے، وہاں پہ اللہ فرماتا ہے وہدینا الی صراط مستقیم ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین اولئک الذین ھدی اللہ بہداہم مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکر للعالمین۔ یہ جو آیات ہیں پورا رکوع ہے اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر سورۃ فاتحہ میں جس جو ہمیں دعا سکھائی ہے نا صراط مستقیم کی، اس کی یہاں پر اللہ نے تشریح فرما دی۔ اور اللہ کے علم قدیم میں یہ بات تھی کہ امت محمدیہ میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کے وجہ سے کیا مسئلے پیدا ہونے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پورا امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے سامان قرآن پاک میں رکھا ہوا ہے جو آسمان پر نازل ہوا تھا۔ یہ اپنی لوگوں کی بدبختی ہے یا لوگوں کے اپنے نفس کے شرور ہیں جن کے پیچھے وہ چلتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اختلاف کر کے نئے
فرقے بنا لیتے ہیں۔ بہرحال ان آیات کا یہ بھی اسی سلسلے میں آیات سمجھتا ہوں کہ میں اللہ نے نازل فرمائیں۔ میں ان آیات کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، سب کو ہم نے ہدایت دی۔ اب ظاہر ہے کہ ابراہیم اور اسحاق کے آدھے نبی تھے، سب کو ہم نے ہدایت دی۔ ہدایت آگے آتا ہے، یہ ہدایت بھی کیا تھی وہی میں بتاتا ہوں۔ اور نوح کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت تھی، اور اس ابراہیم کی ذریت میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو بھی، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا عطا کیا کرتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ ہم احسان کرنے والوں کو جزا عطا کیا کرتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے، اور اسماعیل کو اور الیسع کو اور یونس کو اور لوط کو بھی، اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ یہ کسی انسان کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا وہ کلام ہے عظیم جو آسم کے دل پر نازل ہوا تھا، اور ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی نسلوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو فضیلت بخشی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور صراط مستقیم کی طرف انہیں ہدایت دی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واجتبیناہم، ہم نے چن لیا، وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ہم نے ان سب کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیا۔ یہ سب ذکر جو میں نے ابھی پڑھا ہے یہ سارے انبیاء نہیں ہیں، سب مسلمان ہم لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب لوگ نبی تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سب لوگ صراط مستقیم کی طرف ہدایت یافتہ تھے، میں نے ان لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی تھی۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اب پتہ لگ گیا ہوگا آپ کو کہ وہ سورۃ فاتحہ میں جو اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کیا مانی رکھتی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ میں دوسری جگہ پر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ فرماتا ہے یہ ہے اللہ کی ہدایت جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور اگر وہ شرک کر بیٹھتے تو ان کے وہ اعمال ضائع ہو جاتے جو وہ کرتے رہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی۔ ظاہر ہے کہ صراط مستقیم کی طرف جو ہدایت ہے اس پر چلنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس ہدایت پانے والوں کو اللہ تعالیٰ کتاب بھی دیتا ہے، صاحب کتاب نبی بنا دیتا ہے، ان کو حکمت کی باتیں بھی سکھاتا ہے جو عام انسانوں سے ذہن سے ہی بالا ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو نبوت بھی عطا فرماتا ہے۔ میں افسوس سے بات کہتا ہوں کہ یار امت محمدیہ میں عالم اسلامی یہ کیا ہے، کس طریقے سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آس میں یہ جو فرمایا وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم نبیوں میرے بعد میں نبوت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سمجھا کے بتا رہا ہے ہمیں، صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا سکھاتا ہے ہمیں جو ہم نماز میں کثرت سے پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ اس صراط مستقیم کی ذکر کرتا ہے دوسری جگہ پر، اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ دیکھو نبیوں کا ذکر فرماتا ہے اللہ کہ یہ سارے نبی یہ صراط مستقیم کی طرف میں نے ان کو سب کو ہدایت دی تھی، اور پھر یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہے میری ہدایت سیدھے راستے کی طرف۔ اس کے باوجود اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ جی اب نبی نہیں آ سکتا، تو پھر ان کے ذہن پر ان کے دلوں پر افسوس کیا جا سکتا ہے کہ یہ کہاں چلے گئے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، کلام پر ایمان کیا رکھتے ہیں؟ پھر کس بات پر ایمان ہے؟ کلام اللہ تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ کا کلام جو ہے وہ تو کچھ اور خبریں دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ان کے نفس چاہتے ہیں ان پر ایمان لا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے پس اگر یہ لوگ اس کا انکار کر دیں تو ہم یہ ایک ایسی قوم کے سپرد کر دیں گے جو ہرگز اس کی منکر نہیں ہوں گے۔ میرا مقصد کہنے کا آپ لوگوں کو امت محمدیہ سے یہ مثال دینا کہ یہ ہے کہ صراط مستقیم کی جو ہدایت اللہ نے ہمیں سورۃ فاتحہ میں سکھائی ہے، اس میں نبوت شامل ہے۔
رونا دیکھو اس بات کا ہے کہ ایک دعا سکھائی گئی ہے ایک نعمت کے لیے، اور اس میں وہ نعمت موجود ہے، لوگ اس کو بند کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، اور ختم نبوت اور سٹیج بغیر دفتر بنا لیا ہے. اور جب سے عاصم حضرت مرزا صاحب آئے دنیا میں تو ایک عجیب قسم کا ختم نبوت کا سٹیج کام کر کے ان کے خلاف ہو گیا، اس کی جماعت کے خلاف ہو گئے. دیکھو قرآن کو پڑھو تو دبر سے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن صراط مستقیم کی ہدایت میں نبوت شامل کرتا ہے. یہ عبدالغفار کے الفاظ نہیں ہیں، یہ حضرت مرزا صاحب کے نہیں ہیں، یہ اس کلام کے الفاظ ہیں جو آنسم پر نازل ہوا تھا. کم از کم خدا کے لیے جس آنسم کا تم بزرگی کا نام لیتے ہو اس کی بات تو سنو، اس پر جو قرآن حکیم نازل ہوا اس پر تو ایمان لاؤ. اگر وہ اس قرآن سے یہ ثابت ہو جائے کہ آنسم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو پھر آپ ختم نبوت اختیار کر لینا. تو جب اللہ تعالیٰ کی اس کلام میں بڑی تفصیل سے یہ بات ظاہر کر دی گئی کہ اللہ دعا سکھاتا ہے ہمیں صراط مستقیم کی، اور پھر وہ صراط مستقیم کی نبیوں کا ذکر کر کے دوسری جگہ کے اس پر کلیریفیشن ایکسپلینیشن کرتا ہے کہ یہ صراط مستقیم کی ہدایت کیا تھی. اور پھر اللہ اپنے الفاظ میں فرماتا ہے اے لوگو میری ہدایت یہی ہوتی ہے. تو کمزور ذہن کا آدمی بھی جس کی ذہنی صلاحیت بلکہ کم ہو وہ بھی اس بات کو سمجھ جائے گا کہ یار یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ عاصم نبی تھے، خاتم النبیین تھے، اس کے بعد یہ نعمت ختم نہیں ہے. لوگوں کی بدقسمتی دیکھیے کہ وہ خود اس کو ختم کر کے بیٹھے ہوئے اور اس پہ فخر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ اے خدا ان لوگوں کو سمجھ دے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں امت محمدیہ پر نازل فرمانے کا وعدہ فرمایا ہوا کم از کم ان کو تو نہ بند کرتے پھریں. یہ الگ بات ہے کہ یہ نعمت کس انسان کو ملنی ہے یا کون اس کا حقدار ہے. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ میری رسالت، میں نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے. وہ کون ڈیزرو کرتا ہے اس بات کا؟ بندوں کا تو یہ کام ہی نہیں ہے اس میں دخل دیں. لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی نعمت کسی انسان کو نہ ملے تو وہ پھر اس کی پر ختم کی موریں لگانے شروع کر دے. ایسی یہ دخل اندازی درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے دلوں میں کہ ہم نے یہ چند روزہ زندگی ہے یا 80 سال کی 100 سال کی زندگی ہے، آخر اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے. یہ کلام ہے، اس میں ٹیسٹ ہے ہمارا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جا کے کیا منہ دکھائیں گے. اللہ فرمائے گا دیکھو میں نے یہ سب کچھ بیان کیا تھا، میں نے ہی صورت احزاب میں عاصم اپنے بندے کو خاتم النبیین قرار دیا تھا، اور میں نے ہی یہ صورت فاتحہ سکھائی تھی اسے اور اس کی امت کے لیے بھی، اور میں نے ہی اس صراط مستقیم کی تشریح کی ہوئی ہے صورت انعام میں. نبیوں کا ذکر کر کے میں نے بتایا تھا کہ یہ سب وہ لوگ تھے جنہیں میں نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی تھی. یہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پانے والے یہ لوگ تھے. اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہی میری ہدایت ہے. تو اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کی خبر کے باوجود کچھ لوگ غلطی سے یا بدقسمتی سے ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر خاتمیت کی مہریں لگاتے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور فہم دے. ضد نہ کریں، اللہ کے کلام کی پیروی کریں، میری یا زید کی نہ کریں، اللہ کے کلام کی پیروی کریں. یہ اللہ کا کلام ہے جو میں نے پڑھ کر سنایا ہے. یہاں سے قطعاً ختم نبوت سے، خاتم النبیین سے کو ختم نبوت اس معنی میں کہ عاصم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ چیز ثابت ہی نہیں ہو سکتی. اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی سیدھا راستہ، صراط مستقیم کی طرف ہدایت. انعمت علیہم، پھر فرمایا اللہ نے وہ لوگ، وہ ان لوگوں کا راہ، ان لوگوں کی سیدھی راہ جن پر تو نے انعامات نازل فرمائے، یا وہ لوگ جو صراط مستقیم پر چلنے کے بعد یا صراط مستقیم کی ہدایت پانے کے بعد منعم علیہ گروہ میں تو نے شامل کر لیے، ان کو شامل کر لیے. اچھا اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ابہام نہیں چھوڑا امت محمدیہ کے لیے. بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ صورت النساء کی آیت نمبر 70 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. یہ یعنی اچھا انعام کیا ہے کن لوگوں پر کیا ہے اور کیسا انعام کیا ہے؟ اللہ کے فرماتا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین.
اور یہ لوگ اچھے رفیق ہیں، اچھے ساتھی ہیں، یعنی کہ صراط مستقیم پر جو چلے ان لوگوں کو میں نے یہ نعمتیں دی، اگر تم بھی چلو گے تو تم بھی ان نعمتوں سے حصہ پاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بڑے اچھے رفیق ہیں، بڑے اچھے ساتھی ہیں۔ اس ایت سے یہ ثابت بات ہو جاتی ہے کہ یہ جو نبی نعمت ہے، یہ منعم علیہ گروہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خبر دیا ہے امت محمدیہ کو کہ جو اللہ اور اس کی اس رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو ان کو میں نے ان انعاموں میں سے کوئی بھی انعام دے سکتا ہوں۔ یہ اپنا اللہ کا فیصلہ کہ کس کو اس نے نبی کی نعمت بخشنی ہے، کس کو صدیق بنانا ہے، کس کو شہید اور کس کو صالح وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہرحال یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن امت کی بدبختی یا بدقسمتی دیکھیے یار، باقی کام تو میں نے کل ایک تقریر اپنی کہے تھے کہ وہ عالموں کے ساتھ محققوں کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ تو کارگزے انہوں نے اللہ کے کلام میں بھی ان کے معنی میں بھی تعریف کر ڈالی، اپنے معنی گھڑ کے غلط تفسیریں کر کے اور یہ عقیدے اختیار کر لیے۔ یہ تو ان کی اپنی ناسمجھی کہہ لیں یا ان کا اپنا اللہ رحم کریں ایسے لوگوں پر کہ خود انہوں نے اپنے ان انعاموں کی نعمتوں کے دروازے اپنے پر بند کر رہی ہے۔ بہرحال سورۃ النساء آیت نمبر 70 اور یہ جو میں سورۃ الانعام کی جو میں نے رکوع پڑھا ہے، اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتی ہے کہ آنسم نے جو سورۃ احزاب میں آنسم کو فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آنسم کو جو سورۃ احزاب میں یہ فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اس سے جو خاتم النبیین ہے، سے مراد کوئی نبیوں کا خاتمہ نہیں، انقطاع نبوت نہیں جو کہ عقیدہ بنایا گیا ہے، یہ ایک شان ہے اللہ نے آنسم کو دی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرے کتابوں میں مضامین میں ہے کہ آنسم کو ختم النبیین بنایا، یعنی آنسم کو نبوت کا جو آخری اعلیٰ قسم کا سٹیج تھا، درجہ ہے نبوت کا، ترقی کا، جو اس سے آگے جو ہو ہی نہیں سکتا کسی کا مقام، وہاں تک اللہ نے پہنچا دیا، خاتم النبیین بنا دیا۔ میں سادہ سی بات کہتا ہوں، جیسے کوئی شاعر ہوتا ہے، بڑے خوبصورت شعر کہتا ہے، مثال غالب ہے، اس نے بڑے بڑے حکیمانہ انداز میں اور بڑا اچھا کلام کا ہے، اس پر اگر کوئی کہہ دے کہ یار غالب پر شاعری ختم ہو گئی ہے، ایک سادہ سے مثال ہے، ختم ہونے سے شاعری مراد نہیں کہ شاعر ہی نہیں ہونے، شعر نہیں کسی نے کہنے، بھئی اس نے یار ایسا عظیم کلام کہا ہے، اپنا منہ سے کہا ہے اور اسی مہارت سے باتیں کی ہیں کہ یار اس مقام پر کوئی شعر کہنے بعد میں شاید نہ ایسے لوگ آئیں، شاعر نہ بنے جو اس قسم کا کلام کہیں، شعر بنائیں، یعنی عظیم اس نے شعر کہہ دیے، یعنی شاعری اس پر ختم ہو گئی۔ ختم ہو گئی تو مراد کہ شاعر تو بنیں گے، شاعر تو آتے رہیں گے، نظمیں بھی کہیں گے، شعر بھی کہیں گے، غزلیں بھی کہیں گے، لیکن وہ جو مقام ہے اس کے کلام کا، جو شاعری کا معیار ہے، اس معیار کے بعد شاعر نہیں آئیں گے، نہیں ہوگا۔ ایسے ہی خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنسم کے بعد نبی نہیں آ سکتا یا نبی نہیں آئیں گے۔ یار آنسم جیسا عظیم نبی کیا ہو سکتا ہے، اور امت محمدیہ اس کی جو امت ہے اس سے جیسی کوئی عظیم امت ہو سکتی ہے؟ کیا آنس میں یہ عظیم نعمتیں جو اللہ نے اپنے انسانوں کے لیے رکھی ہیں، کیا وہ ختم کرنے کے لیے آئے تھے؟ ہرگز نہیں، اللہ نے اس کا فرمایا ہے، لیکن یہ ایک ٹیسٹ تھا، آزمائش تھی، ابتلا تھا امت محمدیہ کا۔ اور وہ جو لوگ نفس کے پیروکار تھے، جن میں تقویٰ کی کمی تھی، وہ لوگ پھنس گئے، یہ مراد ہے کہ وہ اس ٹریپ میں آ گئے۔ یہ ان کی اپنی غلطیاں تھیں، ان کے اپنے نفس کے شرور تھے جو ان کو سچائی اور اللہ تعالیٰ سے دور لے گئے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بہرحال ماننے کو تو کہتے ہیں کہ ہم آنسم پر ایمان لاتے ہیں، امت محمدیہ ہیں، ساتھ ہی ختم نبوت کا بھی دفتر قائم کر لیا۔ حضرت مرزا صاحب کا سخت انکار کیا، نہ کہ انکار کیا بلکہ بڑے شدید مخالفت کی، اور آج تک چلی آ رہی ہے، حتیٰ کہ یہ شدید مخالفت ہے 1974 میں علماء نے یا اس کی پولیٹیکل جو لوگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، سیاسی رنگ میں بھی ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیں۔ یہ سب پولیٹیکل باتیں تھیں، اور یہ شدید مخالفت کہہ لے کہ حضرت مرزا صاحب کی اور ان کی جماعت کی ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں حقیقت بتا دی صراط مستقیم کی اور صراط الذین انعمت علیہم کی، سب کی وضاحت فرما دی، اس کے بعد
جن لوگوں نے حضرت مرزا صاحب کا انکار کیا، جب ان کی سچائی ظاہر ہوگی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر عاصم پر ایمان لاتے ہیں تو یہ جیسے غالب کہتا ہے نا کہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. میں یہی کہوں گا کہ یہ خیال ہے تمہارا، یہ خیال ہی ہے. غالب نے تو اپنے رنگ میں کہہ دیا ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن وہ تو شاعر عجیب شاعر تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ بڑا سچا شاعر تھا، سچی بات کر دیا کرتا تھا. یہ بھی اس نے کسی رنگ میں بات کہی ہے. ایک موضوع ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا. وہ کہتا ہے کہ دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں میرے بھائی ہیں، ساری امت مسلمہ ہم کٹھے ایک بھائی ہیں، ہم عاصم کو ماننے والے ہیں. حضرت مرزا صاحب کا انکار کر کے، ان کی صداقت کا انکار کر کے اس کو اور اس کی جماعت کو نکال کے عالم اسلام سے، اگر تم سمجھتے ہو کہ آپ عاصم پر ایمان رکھتے ہیں یا آپ کا وہ واقعہ ہے، میں آپ کو کہوں گا بڑی عجزی کے ساتھ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، ورنہ حقیقت کوئی نہیں ہے. اپنے آپ پر فکر کرو اپنا، اور اپنی اس غلطی پر غور کرو کہ ہم کیا غلطی کر بیٹھے ہیں. بہر اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ بھی دے اور ہدایت بھی دے، اور آپ صحیح طریقے سے عاصم کی امت بننے کی کوشش کریں. تو یہ تو میں امت محمدیہ کی آپ کو ایک مثال دی ہے. پہلے میں نے امت عیسوی کی مثال دی تھی، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بھی. وہ جو سورۃ الحج کی آیات ہیں 53 اور 54، نبیوں سے یہ باتیں نکل جاتی ہیں. اجتہادی غلطی بھی ان کی ہوتی ہے، یا بعض کو اللہ تعالیٰ ان سے اجتہادی غلطی کروا دیتا ہے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے. کیونکہ اگر یہ باتیں نہ ہوتی، مثلا خاتم النبیین نہ ہوتا تو حضرت مرزا صاحب آ جاتے امت میں، تو ظاہر ہے کہ کوئی بنیاد نہیں تھی. وہ جو منکر ہیں حضرت مرزا صاحب کے، جو خاتم النبیین اور دفتر قائم کرنے میں، ان کے لیے کوئی جواز نہیں تھا. پھر ظاہر ہے کہ وہ مان لیتے، لیکن اندر سے وہ کیا تھے؟ وہ نفس کے بندے تھے یا اللہ کے بندے تھے؟ اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. اس معاملہ سے اللہ تعالیٰ نے عاصم کو خاتم النبیین بھی قرار دے دیا، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ عاصم یہ میرا بندہ خاتم النبیین ہے، لیکن اس سینس میں نہیں ہے وہ کہ اس کے بعد کوئی نبیوں کی نبوت جو ہے، نبوت کا انعام ختم ہو گیا، نہیں ہے. بتا دیا اللہ نے، پھر چھوڑ دیا کہ اب پھر نبی بھیج دیا اس کی غلامی میں. پھر فرمایا کہ اب دیکھو اس کو مانو. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، عاصم تو اس میں سے خاتم، اگر انہوں نے فرمایا بھی تھا وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، تو عاصم نے پھر فرما کر قیامت کے دن میدان محشر میں کہیں گے لوگوں کو کہ دیکھو وہ سورۃ فاتحہ پڑھا نہیں کرتے تھے تم لوگ. امت کہے گی جی پڑھا کرتے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تم سورۃ انعام میں بتایا نہیں اللہ نے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کیا تھی؟ یہ دعا کس کے لیے تم کو سکھائی گئی ہے؟ پھر اللہ عاصم فرمائیں گے کہ اے میری امتیو، تم نے پڑھا نہیں؟ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے منعم علیہ کا ذکر فرما دیا، اس میں کیا کیا نعمتیں تھیں. میں نے خود کانوں میں سے علماء کی تقریریں سنی ہیں کہ وہ جب سورۃ النساء کی اس آیت کا ذکر کرتے ہیں تو وہ 3 جو مقام ہیں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کا تو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی نہیں آ سکتا. میں نے خود سنا ہے. میں افسوس کیا بھی یار یہ بندے کو کیا اختیار ہے. بڑے بڑے عالموں کے منہ سے میں یہ بات سنی ہے، میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اس بندے سے اگر پوچھا ہے تجھے کیا اختیار ہے کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، ان عام اللہ علیہ من النبیین، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جگہ دوں گا جو نبی ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے وعدہ فرما دیا عاصم کی امتیوں کے ساتھ، تو آپ کس بیس پہ، کس دلیل کے ساتھ اس بات کو ختم کر رہے ہیں؟ کوئی دلیل نہیں ہے. ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت لوگوں کے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے ہدایت پانی ہے یا گمراہ ہونا ہے. قیامت کے دن عاصم بھی بری ذمہ ہوں گے کہ دیکھو میں نے ضرور کہا تھا کہ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن ہرگز میرا کہنے کا مطلب نہیں تھا کہ میرے بعد نبوت ختم ہے، اللہ کو نبی نہیں بھیجتا. یہ تمہاری اپنی نفس کی باتیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ اپنی غلطی سے رجوع کر لے. اب میں سورۃ الحج کی جو یاد 2 پڑھی ہیں، اسی سلسلے میں جماعت احمدیہ میں سے ایک مثال دیتا ہوں. آج جو معاملہ جماعت احمدیہ میں پیدا ہو چکا ہے نا،
وہ بھی سورۃ الحج کی یہ دونوں آیات کا جو مضمون ہے اس کے مطابق سب کچھ ہو گیا ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ آیات میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ عاصم کو مخاطب کر کے، اے محمد تیرے سے پہلے کوئی نبی رسول ایسا نہیں آیا جب اس نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس کے راستے میں مشکلات ڈال دیں۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، اور جو اپنے نشان ہوتے ہیں ان کو مضبوط قائم کر دیتا ہے۔ فَيَنْسَخَ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ جو شیطان ڈالتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور اپنے نشان جو ہے اس کو کبھی مضبوط محکم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر اتمام حجت ہے کہ ٹھیک ہے میرے بندوں سے بعض اوقات ایسی تمنا کے رنگ میں اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے اور ہوں گی بھی، لیکن میں ان کو، اپنے بندوں کو ان غلطیوں سے اٹھا دوں گا۔ یہ غلطیوں ان کے کلام میں جو آئیں اجتہادی، ان غلطی کی وجہ سے، ان اجتہادی غلطیوں کو ان میں سے اٹھا کر ان کو کلیئر کر دوں گا، ان کی حیثیت کو، ان کی شان کو، کہ ایسے ہی ہو جائے گا کہ جیسے انہوں نے کوئی غلطی کی ہی نہیں اجتہادی۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوگی، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اللہ فرماتا ہے کہ جو شیطان ڈالے گا یا اجتہادی غلطی ہوگی، وہ لوگ جن کو دلوں میں بیماری ہوگی ان لوگوں کے لیے ابتلا بن جائے گا۔ وَالْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُمْ، اور جن کے دل سخت ہوں گے ان کے لیے بھی یہ ایک ابتلا بن جائے گا، آزمائش بن جائے گی۔ تو میں آپ لوگوں سے بتاتا ہوں کہ یہ جو جماعت احمدیہ کی موجودہ صورتحال ہے، اس میں بھی یہی بات بڑی کھلی طور پر، یہ عاصم کی جو نازل ہوا تھا کلام، اس میں یہ سورۃ الحج میں اللہ نے فرمایا ہے، اس کی بڑی اس طریقے سے یہ چیز جو ابتلا ہے تمنا کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے، یا کسی نبی کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے، وہ بڑا شدید قسم کا پیدا ہو گیا۔ اور میں سوچتا ہوں بعض کا، تو بڑے بڑے ہمارے عالم ہیں، اور ایک عام احمدی تو چلو اس نے کتاب نہیں پڑھی حضور علیہ السلام کی الہامی کلام نہیں اس کو پڑھا، یار اتنے بڑے عالم ہیں اور چلے آ رہے ہیں عاصم کے بعد، 1908 کے بعد چلے آ رہے ہیں، انہوں نے کبھی یہ غور نہیں کیا ان باتوں پر، یہ کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام پر یہ جو کلام اتنا نازل فرما رہا ہے، کیا ہے اس کا، کیا مطلب ہے۔ بار سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ذکی غلام کا مسئلہ ہے نا، یہ اس کے متعلق جو ترتیب بار جو الہامات نازل ہوئے تھے، میں نے بارہا اپنی کتب اور اپنے مضامین کا ان میں ذکر کیا ہے، لیکن بعض لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ باتیں جو تحریر میں نے کی ہیں، میں چاہتے ہیں کہ میرے منہ سے سنیں۔ بعض کو تحریر میں ایک بات بعض انسان کو نہیں بھی سمجھ آتی، تو وہ چاہتے ہیں کہ جو لکھنے والا ہے اس کے منہ سے بات ہم سنیں گے تو ہمیں زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ میں اس لیے ان باتوں کو دہرا بھی رہا ہوں۔ ویسے بھی مقصد میرا سمجھانا ہے لوگوں کو کہ یہ غلطی ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب سے پہلا الہام اس سلسلے میں، اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ حَسِینٍ، یعنی ہم تجھے ایک حسین غلام کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ جو 1881 میں یہ الہام حضور السلام کو ہوا تھا، جب حضور السلام بالکل کوئی دوسری شادی بھی نہیں تھے اور کوئی دعویٰ بھی نہیں تھا ان کا، ابتدا کی باتیں۔ پھر اس کے بعد 1886 میں اللہ تعالیٰ نے جب ہوشیارپور میں حضور السلام نے چلا ایک نشان خاص لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کیں، تو اس کی اب حضور کی دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نعمت کی خبر دی، بڑی تفصیل کے ساتھ خبر دی۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، یعنی حضور صاحب نے کچھ مانگا تو اسی کے موافق اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دیا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو، حضور فرماتے ہیں بریکٹ میں جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کے سفر ہے، تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے دیا عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ اس الہام میں فرما رہا ہے، وہ جو نشان رحمت ہے اس کے متعلق یہ فرما رہا ہے کہ وہ فتح اور ظفر کی کلید ہوگا۔
یہ الہامی الفاظ ہیں، اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندے کے ساتھ. کس بندے کے سلسلے میں؟ نشان رحمت کے سلسلے میں. اس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت کا نشان بھی قرار دیا، رحمت اور قربت کا نشان بھی قرار دیا. آگے اللہ فرماتا ہے اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کی خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آمیں. بڑے افسوس کی بات ہے آج جماعت کی جو حالت بن گئی ہے یا بنا دی گئی ہے. اب یہ صرف ان کو ہم کہیں کہ یہ مردوں کی جماعت ہے، اور اب کیا ہے؟ مردوں کی جماعت تو ہے. یہ جو لوگ گنگے بنا دیے جائیں، بول نہ سکیں، تو وہ مردے ہی ہوتے ہیں نا، ان میں طاقت ہی نہیں ہے اپنا کوئی سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے کا اور وہ اختیار کرنے کا. باہر اور تا دین اسلام اور کلام اللہ کا، تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھے کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. اب سوال یہ ہے کہ مجرم کون تھے اس وقت؟ جو یہ 1886 کا کلام ہے اللہ کا. یہاں پر مجرموں کی راہ ظاہر، جو مجرموں کی بھی نشاندہی کر دی کہ کچھ مجرم بھی بن جائیں گے، کچھ ہوں گے، ظاہر ہو جائیں گے، ابھی آئندہ زمانے میں ظاہر ہونے والے لوگ ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے سو تو جو بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. سٹاپ ہے آگے، یعنی ایک وجیح اور پاک لڑکا. اگلا فکرہ ہے، نیا فکرہ ہے، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. سٹاپ ہے آگے، ایک مکمل فکرہ ہے. اور حضور سامنے بریکٹ میں لڑکا ڈال دیا. اب یہ جو میں نے سورۃ الحج کی آیات پڑھی ہیں نا 53 اور 54، اس کی یہ مضمون آ رہا ہے کہ جیسے اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ. اب یہ اللہ کے رسول کی، نبی کی ایک تمنا ہوگی. اللہ نے تو ذکی غلام فرمایا، تو انہوں نے بریکٹ میں لکھا لڑکا، یعنی اس کے فہم میں یہ بات آئی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے سمجھا ہوگا اس کا الف سے لفظ سے کہ یہ لڑکا ہوگا، تو انہوں نے لکھ دیا. اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت نسل ہوگا. یعنی لڑکے کی اللہ نے وہ ڈیفینیشن بھی کر دی کہ یہ لڑکا ہوگا کیا. اللہ فرماتا ہے تیرا لڑکا، جسمانی لڑکا، سلبی لڑکا، تیرے گھر میں یہ پیدا ہوگا. بات ختم کر دی اللہ نے، یعنی مکمل طور پہ اس میں کوئی شبہ نہیں رہا یہ لڑکا ہوگا کون. یہ ذکی غلام ہے، آگے میں پڑھوں گا. کوئی اللہ نے خبر نہیں دی اس الہام میں کہ وہ کیا ہوگا، کون ہوگا، کب پیدا ہوگا. اس الہام میں 20 فروری 1886 کے الہام میں نہیں یہ بات کہ وہ کب پیدا ہوگا، لیکن ایک دوسرے رنگ میں اللہ نے بتا بھی دیا کہ وہ کب پیدا ہوگا اور وہ کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا. لیکن اس الہام میں جیسے لڑکے کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت نسل ہوگا، اس قسم کی کلیریفیکیشن، ایکسپلینیشن نہیں کی فرمائی اللہ نے. یہ بھی اس بات کو مخفی رکھا ہے اس الہام تفصیلی میں. لیکن ایک دوسرے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو ظاہر فرما دیا اپنے پیارے بندے پر علیہ السلام پر کہ وہ کون ہوگا اور وہ کب پیدا ہوگا. آگے میں پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے خوبصورت پاک لڑکا، پھر لڑکے کے متعلق باتیں ہیں. خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائیل اور بشیر بھی ہے، اور اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے مبارک، وہ جو آسمان سے آتا ہے. یہاں تک یہ جو تفصیل ہے نا یہ لڑکے کے متعلق اللہ نے بیان فرمائی ہے. آگے جو اقتباس شروع ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے اپنی کتب میں باقاعدہ اس کا ذکر فرمایا، اپنے اشتہاروں میں بھی اور اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی. یہ آگے یہ سلسلہ ہے، یہ ذکی غلام کے بارے میں ہے. اس کو مسلم موت بھی حضور نے فرمایا. اللہ فرماتا ہے اس کے متعلق اس کے ساتھ فضل ہوگا، جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا وہ صاحب عشق اور عظمت اور دولت ہوگا. وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. وہ کلمہ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے. وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. حضور فرماتے ہیں بریکٹ میں اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے.
دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دلبند گرامی ارجمند مسر الاول والآخر مسر الحق والاولا کان اللہ نزل من السماء. ان باتوں کی میں نے کل جو خطاب کیا تھا اس میں تشریح بتائی تھی. یہ اللہ کی صفات تھی. اللہ نے اس ذکی غلام کے متعلق یہ فرمایا تھا یہ باتیں ہوگی. کچھ کی باتیں فرما دیا اس میں, کچھ اللہ نے نہیں فرمایا, اور وہ جو نہیں فرمایا آئندہ زمانے میں جب ذکی غلام نے آنا تھا اس کو بتانا تھا, تو وہ ظاہر ہو جانی تھی چیزیں. اچھا, اللہ کا فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. یہ جلال الہی ذکی غلام کے متعلق ہے, وہی جلالی مسیح ہے جس کا حضور سامنے آئینہ کمالات میں ذکر بھی فرمایا ہے. تو بہرحال میں نے بعض ایڈریس سنے تھے سوال جواب کے, خلیفہ رابع کے بھی سنے ہوئے ہیں, ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا کہ یہ جلالی مسیح کب آئے گا, یہ اس کا ذکر ہے. یعنی حضور صاحب نے فرمایا ہے تو اس کا کوئی انکار تو نہیں آپ کر سکتے. وہ انکار بھی نہیں کر سکتے. ان کے متعلق فرما دیا کہ ہاں آخر میں قیامت کے قریب ایک جلالی مسیح آئے گا. لوگوں میں سے کوئی بھی اس کو مانے گا نہیں. قیامت کے قریب آئے گا. حالانکہ یہ ذکی غلام کے متعلق یہ الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرمایا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. وہ تو ساتھ ہی ہے, حضرت مرزا صاحب کے بعد وہ آنے والا ہے بندہ, وہی جلالی مسیح ہے. لیکن خلیفہ رابع صاحب نے ہو سکتا ہے لا علمی میں یہ بات کہہ دی ہو, نہ ان کو پتہ ہو کہ قیامت کے قریب ہی کا آئے گا. وہ قیامت کے قریب یہ زمانہ حضرت مسلم کے ساتھ جو شروع ہے یہ اصل قیامت کا قرب قیامت ہی ہے ایک لحاظ سے. لیکن اس سینس میں نہیں ہوگا کہ وہ آئے گا لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے 10-20 سال کے بعد قیامت آ جائے گی. ایسی بات نہیں ہے. یہ آنے والا ذکی غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کے بعد آئے گا, اور جو مسائل لوگوں نے پیدا کرنے ہیں اس کو حل کرے گا. اس کے بعد ایک کافی زمانہ ہوگا قیامت اور لوگوں کے درمیان. تو وہ اللہ تعالیٰ جو لوگ ہدایت پائیں گے اللہ تعالیٰ کے فیوز حاصل کریں گے, برکات حاصل کریں گے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مہدی و مسیح علیہ السلام کے بھی اور اس کے غلام کے بھی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نور آتا ہے نور. اللہ نے اس غلام کے متعلق فرمایا جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسو کیا. ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے. یار یہ تو روح القدس نازل نہیں ہوگا اس پر بندے پر. یہ اللہ کیا فرما رہا ہے, ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے. روح ڈالنا وہی کریں گے, الہام کریں گے اس کو روح القدس سے نوازیں گے, تب وہ کھڑا ہوگا بندہ. اور کسی مجلس کا انتخابی کا ایسی بات نہیں ہوں گی اس کے ساتھ. کسی نبی کو کسی مجلس انتخاب نے کھڑا نہیں کیا تھا کہ بعد میں اس نے کیا نبی ہوں میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھو ابو جہل کو اگر لوگ نبی کہہ دیتے نا, یا وہ دعویٰ بھی کر لیتا, کوئی انکار نہ کرتا مکہ میں, کہتے بالکل باقی آپ تو مطلب کہ حکمت کے باپ ہیں. ان کا ایک لقب تھا ابو جہل, پھر آنسم نے فرما دیا تو ابو الحکم نہیں, تو ابو جہل ہے, تو جہالت کا باپ ہے, تو قبول کر لیتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے رنگ ہے, وہ اپنے بندے کس رنگ میں بھیجا کرتا ہے. حضرت مرزا صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور کتاب میں فرمایا. اس کے باوجود لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ بندہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی روح ڈالے گا, اس کو الہام کرے گا, تب وہ کھڑا ہوگا. آگے اللہ فرماتا ہے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ الفاظ بھی انڈیکیشن کر رہے ہیں, میرے مضامین میں آئیں گی باتیں, شاید ابھی نہیں آئے وہ مضمون باہر. یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ وہ بندہ یتیمی کی حالت میں ہوگا, کہ اس حالت میں ہوگا کہ جب ایسے لوگوں کو پھر اللہ کے سائے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کا سایہ اس پر ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی اس کی حفاظت بھی فرمائے گا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا. اب ظاہر ہے کہ وہ جلد جلد بڑھے گا, اللہ اس کی حفاظت بھی فرمائے گا. اور اسیروں کی رستگار, یہ اسیر کون ہے؟ حضرت مرزا صاحب کے زمانے میں تو یہ اسیر نہیں تھے, اور یہ آئندہ بننے والے اسیر تھے, اور یہ ہمارے ہی بھائی ہیں سارے بیٹھے ہوئے جو یہ اسیر ہیں. کوئی نہیں کہے گا کہ ہم اسیر ہیں, لیکن ان کے دل جانتے ہیں کہ ہم اسیر ہیں, ہم قیدی ہیں, ہم غلام ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے. ان کو اختیار ہی نہیں دیا گیا, ان کے سب کچھ چھین لیا گیا ہے, ان کے بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں. اب وہ باتیں ضرور کرتے ہیں, لے کیسے ہیں ہم لوگ اسیر, ہم تو آزاد ہیں, لیکن ان کے دل گواہی دیتے ہیں, ان کے حالات گواہی دیتے ہیں کہ وہ اپنی دل میں جانتے ہیں کہ ہم ہی اسیر ہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا. اب یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے اس کے متعلق, اگرچہ وہ بے بسی اور بے کسی کے عالم میں ظاہر ہوگا, خدا کا
کہ سائے کی بھی اس کو ضرورت ہوگی، خدا کا سایہ اس کے اوپر ہوگا. یہ کون سی طاقت ہوگی؟ خود تو نہیں ہوگا، نہ اس کے پیچھے کوئی ایسا گروہ ہوگا اس وقت کہ اس کی یہ مدد کرے گا. اللہ ہی اس کی مدد کرے گا، اور پھر اللہ ہی اس کو زمین کے کناروں تک شروع دے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. یہ قومیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ جاٹوں کی قوم یا راجپوتوں کی قوم یا کوئی وڑائچ قبیلہ ان کو قبول کر لیا تو قومیں اس سے برکت پائیں گی. یہاں قوموں سے ایک ڈیفینیشن قوموں کی دور جدید میں ہے. جرمن ایک قوم ہے، انگریز ایک قوم ہے، اس طرح اور بہت ساری دنیا میں قومیں ہیں. میں نے ایک مثال دی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ قومیں اس سے برکت پائیں گی. یہ قومیں ہیں، ملک اس سے برکت پائیں گے. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. مقصد اس کے بعد پھر میں اس کو اپنی طرف اٹھا لوں گا. وکان امرن مقضین، یہ الہام ہے. پھر اگلا الہام تیسرا جو ہے یہ 1894 میں اللہ فرماتا ہے انا نبشروں کا بے غلام ہے، ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں. غلام کی بشارت تو ہو گئی تھی 1886 میں، تو یہ دوبارہ پھر 1894 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں. پھر 1896 میں انا نبشروں کا بے غلام حلیم مظہر الحق والاولا کا ان اللہ نزل من السماء. پھر حلیم غلام کی بشارت ہے اور اس کی نشانی میں بتا دی. مظہر الحق والاولا کا ان اللہ نزل من السماء 1896 میں. یہ خبر تو 1886 میں ہو چکی ہے تفصیلی. اسی غلام کی یہ علامتیں ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے اصبر ملین صاحب اللہ کا غلام ذکین، یعنی تھوڑا سا عرصہ صبر کر، میں تجھے ایک ذکی غلام عطا کروں گا. یہ 1899 کی بات ہے. یہ الگ اس غلام نہیں ہو سکتا. یہ وہی غلام ہے جس کی 1886 میں خبر دی دی تفصیل کے ساتھ. اچھا، یہ کیوں اللہ نے یہ الہام نازل فرمایا، اس کی حکمت کیا تھی، میں بعد میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. پھر اللہ 1905 میں 26 دسمبر کو فرماتا ہے انا نبشروں کا بے غلام نافلۃ لک نافلۃ من عندی، ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں، وہ تیرے لیے نافلہ ہوگا. وہ تیرے لیے نافلہ ہے، ہماری طرف سے نافلہ ہے. پھر آگے 1906 میں مارچ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشروں کا بے غلام نافلۃ لک، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا. 1906 میں پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے انا نبشروں کا بے غلام مظہر الحق والاولا کا ان اللہ نزل من السماء. اس میں وہی صرف جو انڈیکیشن ہے اس کا مظہر الحق والاولا اس کی بتایا ہے. غلام کی خبر کے ساتھ اس کی وہ نشانی بتا دی، یہ بتانے کے لیے کہ کوئی نیا غلام نہیں، کوئی یہ وہی غلام ہے جس کی میں 1886 میں تفصیل کے ساتھ اس کے میں آپ کو کلام نازل کر چکا ہوں اس کی بشارت کا. آگے 16 ستمبر 1907 کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشروں کا بے غلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں. یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ حلیم غلام کوئی پھر نیا غلام نہیں. اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم. یہ حلیم اس کا ایک صفت ہے. پھر حلیم کی جو صفت ہے اس کی مفصل پیش گوئی میں اس کے ساتھ پھر غلام کی بشارت دی. اکتوبر 1907 میں اللہ فرماتا ہے انا نبشروں کا بے غلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساکیہ آمدن عید مبارک بادت، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، ایسا کی عید کا نا تجھے مبارک ہو. 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو اس کو حلیم پھر بشارت دے دی، یعنی وہ پیدا نہیں ابھی ہوا. پھر اس کو قرار دے دیا کہ وہ مبارک کا مثیل ہوگا. مبارک ایک بیٹا تھا چوتھا حضور السلام کا، وہ پیدا ہوا 7 سال کی عمر میں وہ فوت ہو گیا. اللہ نے فوت کیا تو فوت ہوگا نا، ویسے تو نہیں فوت ہو سکتا. پھر اللہ اس میں فرماتا ہے کہ وہ جو غلام ہے حلیم اس کی میں خبر دے رہا ہوں وہ اس کا مثیل ہوگا. اب یہ بڑی ظاہر سی بات ہے کہ مثیل بعد میں اصل سے پیدا ہوتے ہیں، اصل سے پہلے نہیں وہ پیدا ہوتے. جو اصل سے پہلے پیدا ہوئے ہوتے ہیں وہ جس کے وہ مثیل ہوں اس سے پہلے نہیں پیدا ہو سکتے، اس کے بعد میں پیدا ہوں گے. پھر اللہ نے اس غلام کو حلیم کو پھر کہہ دیا اپنے پیارے نبی کو کہ یہ عید کا آنا تو تیرے مبارک ہو، یہ عید ہوگی. پھر آخری الہام جو حضور صاحب نے اپنے ذکی غلام کے متعلق نازل فرمایا اس میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ 6-7 نومبر 1907 کی بات ہے، صاحب اللہ کا غلام ذکین رب حبل ذریۃ طیبات انا نبشروں کا بے غلام اسمہ یحییٰ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل آمدن عید مبارک بادت. عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. عجیب باتیں خدا تعالیٰ نے کھول کے بیان کی کہ یہ ہوگی عید، لیکن ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے تیری جماعت میں یہ لوگ عید منانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے.
تو اس کا معنی یہی ہے کہ میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ یحییٰ کے متعلق میں کل بتا چکا ہوں کہ اے ازلی ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الہام ہوا تھا، یہ اصل میں اسی لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں کسی کو یحییٰ بنانا تھا۔ تو میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، یہ تو الہامات تھے۔ تو میں آپ لوگوں کو اس کے متعلق چند نکات بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے خطاب کو ختم کر دوں گا۔ پہلی بات تو یہ رکھیں کہ غلام مسیح الزمان سے متعلق جو پیش گوئی ہے، اس میں دو وجودوں کی خبر ہے، ایک نہیں ہے، وہ ایک ذکی غلام ہے اور ایک وجیح اور پاک لڑکا ہے۔ دوسری بات یہ جو ہے اس کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وقتاً فوقتاً ذکی غلام کی جو مفصل پیش گوئی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک الہام تو پہلے فرمایا تھا انا نبشرک بغلام حسینا، اور اس کے بعد 9 الہام جو ہے مبشر الہامات غلام کے متعلق وہ نازل فرمائے ہیں۔ اچھا، مقصد کیا ہے ان کا، کیا مقصد تھا، اس کے سلسلے میں بتاتا ہوں کہ یہ غلام، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ غلام صلبی لڑکا ہوتا ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، صلبی لڑکے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے غلام کا لفظ نہیں استعمال فرمایا۔ ہاں، جتنے نبی ہیں یا ایک مریم صدیقہ تھی، ان کو جو غلاموں کی خبریں ملی وہ لڑکے تھے، ان کی جسمانی پیدا ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ، دیکھو یہ بھی ابتلاء ٹیسٹ ہے لوگوں کا، اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے فرما دیا کہ غلام صرف صلبی لڑکے کے لیے نہیں ہے، ایک دوسرا معنی بھی اس کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا، وہ کیا ہے، وہ یوتھ، یعنی کوئی نوجوان لڑکا، کوئی بھی۔ میں نے اہل عرب کے بعض لوگ جو میرے ساتھ مل گئے کسی اجتماع میں، میں نے ان سے اسپیشل پوچھا کہ یار آپ عربی کے پروفیسر ہیں، عربی آپ کی مادری زبان ہے، آپ ادھر آئے ہیں جرمنی میں، اور وہاں پہ وہ پروفیسر تھے یونیورسٹیوں میں، جامعات میں نے ان سے پوچھا کہ یہ غلام کی کیا معنی ہے آپ کے عربی کی زبان میں؟ قرآن کو تو مجھے پتہ تھا، میں نے کہا بھی ان سے ہی پوچھیں کہ آخر ان کی کوئی ایسی کوئی چینج ہو۔ انہوں نے خود کہا کہ نہیں، ایک تو صلبی لڑکا، دوسرا کوئی بھی نوجوان لڑکے کوئی بھی ہو، تم اس کے عرب ہم اس کو غلام کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ثابت کیا ہے اپنے کلام میں، مثلا اس کے لیے میں تفصیل نہیں کرتا، سورہ یوسف میں یوسف کو قافلے والوں نے حاضہ فرمایا تھا کہ کالا یا بشرا حاضہ غلامن، بھی قافلے والوں بشارت ہو کہ یہ غلام ہے ایک۔ تو اسی طرح سورۃ الکہف جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے غلام کا لفظ فرمایا ہے، ذکر کیا ہے، لیکن وہ صلبی لڑکا نہیں ہے، اس میں عام ایک نوجوان لڑکے کا بات ہوئی ہے۔ تو قرآن کریم سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ غلام کا لفظ دونوں معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الہامی پیش گوئی مسلم موعود میں جو ذکی غلام کی بشارت دی تو وہ ہے کیا وہ صلبی لڑکا ہے، یا کہ کوئی نوجوان لڑکا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو بشارت دی وہ، اور اس کو اس کا روحانی فرزند بنایا۔ تو اس سلسلے میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو یہ 11 بشارتیں نازل ہوئی ہیں نا حضور علیہ السلام پر، فرض کریں ہم چلو مان لیتے ہیں کہ یہ جو غلام ہے صلبی لڑکے تھے، اب سوال ہے کہ کیا 11 لڑکے صلبی حضور علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوئے تھے؟ پیدا ہونے چاہیے۔ دیکھو سارے الہام سچے ہیں، ہم ان کو سچا مانتے ہیں، سچے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، ان کی ایک الہام بھی غلط نہیں، بلکہ انہوں نے فرمایا ایک جگہ پر، میں اگر یہ میرا کلام سچا نہ ہوتا، اور سچائی کا بھی مقام یہ کہ جیسی قرآن کریم کی وحی ہے اس کی طرح میں اس کو مانتا ہوں، اور اگر کوئی یہ نہ ہوتا تو میں اسے تھوک کی طرح پھینک دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الہامات کی سچائی میں کوئی شک نہیں، اور اگر یہ الہامات صلبی لڑکوں کے معنی میں تھے تو 11 لڑکے پیدا ہونے چاہیے تھے، لیکن عملاً حضور علیہ السلام کے گھر میں 5 لڑکے پیدا ہوئے، 2 فوت ہو گئے، 3 زندہ رہے۔ اور اس کی بڑی تفصیل میں نے بتائی ہوئی ہے لوگوں کو کہ کیسے فوت ہوئے۔ ایک تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ ذکی غلام تیرا جسمانی لڑکا نہیں۔ تو اس بات کو میں چھوڑتا ہوں، اور میں نے اپنے مضامین میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ
غلام حضور وسلم کا سلبی لڑکا ہوتا تو آپ کے گھر میں پیدا ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 11 دفعہ جو الہام ہوئے ہے، اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ یہ 11 لڑکے تھے، نہیں، یہ 11 نہیں تھے، وہ ایک ہی لڑکا ہے جو وہی غلام ہے جس کی بار بار اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے کسی بات کو سمجھانے کے لیے اپنے برگزیدہ نبی کو یہ نازل کی تھیں یہ بشارتیں۔ اور یہ جو بشارتیں اسی لیے نازل فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں یہ ظاہر فرمانا چاہتا کہ وہ، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا نا، کہ یہ ذکی غلام جو ہے 20 فروری 1886 کی مفصل پیشگوئی میں لڑکے کے متعلق تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ذریت و نسل ہوگا، بات قطعی ہوگی، ڈن ہو گئی۔ وہ کب پیدا ہوتا ہے یہ تو اللہ جانتا تھا، اس کی ٹائم پیریڈ کے متعلق بھی کوئی قیاس کی ضرورت ہی نہیں، یہ اللہ نے وعدہ کر دیا میں تجھے دوں گا، تیرے گھر سے پیدا ہوگا۔ اچھا، ذکی غلام کے متعلق اس پوری پیشگوئی میں فصل میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ کب پیدا ہو اور کون ہوگا۔ اچھا، یہ جو الہامات کا سلسلہ ہے، تسلسل ہے، ترتیب بار جو 11 الہام نازل ہوئے ہیں، خاص کر وہ مفصل پیشگوئی کے بعد 9 جو بشارتیں ہوئی ہیں، یہ بتا رہی ہیں 2 چیزیں بتا رہی ہیں کہ ایک تو وہ آپ علیہ السلام کا لڑکا ہی نہیں ہے، اگر لڑکا ہوتا تو آپ گھر میں پیدا ہوتا، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا، اس کی بشارتیں ہو رہی۔ بشارتیں اس کے لیے ہوئی تھیں، وہ بات اللہ بتا رہا تھا کہ وہ کب پیدا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب اس کی بشارت ہونی ختم ہو جائے گی، اپنی آخری بشارت کے بعد وہ اس کا ٹائم ہو جائے گا کہ اس کے بعد کسی وقت وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اچھا، جب یہ آخری بشارت ہوئی اس سے پہلے 1899 میں اللہ تعالیٰ نے حضور السلام کو آخری ان کا لڑکا بخشا تھا، مبارک ہے۔ اس کے بعد نرینہ اولاد کا سلسلہ بند ہو گیا اور اللہ نے ساتھ ہی الہام نازل فرما دیا تھا 1899 میں ہی، پیدائش کے بعد ہی، کفا حاضہ، کہ یہ سب کافی ہے آپ کے لیے، یعنی یہ نرینہ اولاد تیرے لیے کافی اب نہیں ہوگی۔ نرینہ اولاد کا تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کافی ہے، نہیں ہوگی، تو غلام کی بشارتیں تو دیتا رہا۔ یار اتنی موٹی سی بات بھی جماعت احمدیہ کے لوگ، جو میں عالم، خاص کر عالموں کی بات کہہ رہا ہوں، کہ یہ نہیں سمجھاتی آپ لوگوں کو یہ کیوں بشارتیں نازل ہوئیں۔ بشارتیں اس لیے نازل ہوا کرتی ہیں جس چیز کی وعدہ کیا جا رہا ہو، ابھی وہ اس نے اللہ تعالیٰ نے دینی ہو بندے کو، دی ہوئی چیزیں یا دی ہوئے لڑکے یا دیے ہوئے وجودوں کی بشارتیں نہیں ہوا کرتی۔ یہ قرآن کریم کی سنت کے خلاف ہے، اور اللہ فرماتا ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو چلی آ رہی ہے، اور اس میں کبھی کوئی چینج نہیں آئے گی۔ تو یہ میں موٹی موٹی باتیں آپ لوگوں کو اسی سلسلے میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو بعد میں الہامات کا سلسلہ جاری رہا، اس بات کی نشاندہی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے اور اس کی جماعت کے لیے کہ سوچنا، اس پہ غور کرنا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ میں اس کی طرف آتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی جو آیت ہیں 53 اور 54 میں فرمایا تھا کہ وما ارسلنا من قبل کا من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم واللہ علیم حکیم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم وان الظالمین لفی شقاق بعید۔ وہی بات کہ اور ہم نے تجھ سے پہلے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کوئی رسول اور نبی نہ بھیجا مگر جب بھی اس نے کوئی خواہش کی، شیطان نے اس کی خواہش کے راستے میں مشکلات ڈال دیں، پھر اللہ اس کو جو شیطان ڈالتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جو اس کے اپنے نشان ہوتے ہیں ان کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو شیطان ڈالتا ہے وہ لوگوں کے لیے ٹھوکر کا موجب ہو جاتی ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، نوٹ کریں، ہر بندے کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہر امتی کے لیے، ہر وہ جو بندہ اس کو پیروکار ہے اس کے لیے یہ بن جائے گی، نہیں، ان لوگوں کے لیے خاص کے جنہوں میں دلوں میں بیماری ہے، مرضات فی قلوبہم، ان کے لیے ٹھوکر کا موجب بن جاتی ہیں، اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں، 2 نشانیاں بتا دی، ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے ایک، اور پھر ان کے دل سخت ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ قرآن کریم کی عظیم آیات جو ہیں سورۃ الحج میں بیان فرمائی گئی، اس کا یہ جماعت احمدیہ میں ذکی غلام کے متعلق جو معاملہ ہوا ہے اس کی طرف دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا، یہ اس کی کوئی تمنا ہوگی یا اتحادی صاحب ہوگی اس سے غلطی ہوگی۔ اچھا، اب اس کے بعد کچھ لوگوں نے یا جو ان کی اولاد میں سے انہوں نے یہ اس اتحادی لفظ کو پکڑ لیا، اللہ کے کلام جو نازل ہوا اس نبی پر اس کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ میں نے بارہا اپنے مضامین میں حضور السلام کے حوالے دیے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو لوگوں، نبی بھی ایک انسان ہوتا ہے، اس کی اجتہاد میں صحیح ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ کا الہام اور کلام ہوتا ہے اس میں کوئی غلطی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان کا ایک منظوم شعر بھی ہے، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں طاقت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ یعنی فرق نمایاں ہے، بندے میں نبی بھی شامل ہیں، غیر نبی بھی شامل ہیں، سب لوگ شامل ہیں، لیکن وہاں جو طاقت ہوتی ہے الہامی کلام میں تو اس کی اپنی ہوتی ہے، وہ تو محکم بات ہوتی ہے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ جماعت احمدیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی لفظ تھا اس کو پکڑ لیا، الہامی کلام کو اور بشارتوں کو چھوڑ دیا۔ آج میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ ابتلا تمہارے آگے سامنے آ گیا، اپنا تمہارا پیدا کردہ ہے، خدا کے لیے غور کرو، یہ بہت بڑی غلطی آپ لوگ کر چکے ہو۔ جس بندے نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا، میں اس کا کوئی مخالف نہیں ہوں، یا میرے دل میں اس کے متعلق اناد نہیں ہے، یا میں تو بہرحال بحیثیت حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹے کی اس کی عزت کرتا ہوں، میرے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ جو غلطی ہے جو انہوں نے کر لی، کیوں کر لی یار؟ میں اس کی یہاں تفصیل نہیں بتا سکتا کیونکہ اس سے تقریر بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرے مضامینوں میں بڑی تفصیل موجود ہے، جو احمدی چاہتے ہیں تفصیل جاننے کے لیے وہ پڑھیں۔ تو کس طریقے سے غلطیوں سے سرزد ہوئی، پھر یہ دعویٰ ہوا، اس کی بنیاد صرف یہی اجتہادی غلطی ہے، یہی تمنا ہے ایک نبی کی، جس کی وجہ سے انہوں نے بریکٹ میں یہ ڈال دیا۔ تو اس کے بعد پھر شدید ابتلا پیدا ہوا۔ ابتلا پیدا ان لوگوں کے لیے ہوا جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ اچھا یہ بھی یاد رکھو کہ یہ جو سما قصد قلوبکم کے لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق استعمال فرمایا کہ وہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو یہ جو اب سلسلہ ہو گیا ہے، یہ ذکی غلام کا دعویٰ بھی کر لیا گیا، اور دعویٰ بے بنیاد ہے، اس کی تو حقیقت ہی نہیں، نہ قرآن مجید سے وہ ثابت ہوتا ہے، نہ عذر ہوئے الہامات حضور علیہ السلام کے وہ ثابت ہوتا ہے۔ تو دعویٰ تو ہو گیا، اس کو مان بھی لیا گیا، اور اب ان لوگوں کے دل بھی سخت ہو چکے ہیں، بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ میں بار بار، اور میرے ساتھی کہتے ہیں بار بار، بات تو کر لیں، جو حقیقت ثابت ہو جائے گی اس کو ہم مان لیں گے۔ اگر ایسی حقیقت ثابت ہوتی ہے جو تمہارے خیال کے الٹ ہے تو اس کو مان لو یار، قرآن کی بات کو تو مانو نا، حضرت مرزا صاحب کو مانتے ہو اس کو تو مانو نا، اس کے الہامی کلام کو تو مانو، میری بات نہ مانو، میرے ساتھی کی بات نہ مانو، کیونکہ یہ ہماری انسانی باتیں ہیں، ہم اپنی بات آپ کے آگے نہیں رکھتے۔ جیسے امت مسلمہ کے آگے حضرت مرزا صاحب نے اپنی بات نہیں رکھی تھی، قرآن کریم کی آیات رکھی تھی کہ دیکھو یہ حیات مسیح کا عقیدہ ایک غلط فہمی ہے تمہاری، یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ وہاں پہ ایک بینیفٹ ہم کہہ سکتے ہیں امت محمدیہ کو تھا کہ کسی مخصوص بندے نے وہ عقیدہ نہیں گھڑا تھا، گھڑ کے لوگوں پر مسلط نہیں کیا تھا کہ یہ ایسی ہے یہ بات۔ اور یہ امت میں ایسا ایسا کچھ عیسائی اسلام میں داخل ہوئے، کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے، قرآن کریم کی کوئی مبہم یا ابہام تھا آیات میں، ان کی معنی میں کچھ احادیث میں ایسی باتیں عاصم کی طرف سے آئیں، کیونکہ اللہ نے ٹیسٹ تو لینا تھا، یہ بھی کہ ٹیسٹ تھا۔ تو ایسا ایسا حیاتی مسیح کا عقیدہ، غلط عقیدہ پیدا ہونا شروع ہو گیا امت میں، اور صدیوں پیدا ہوتا گیا، کرتے کرتے دماغوں میں بیٹھ گیا، دلوں میں۔ کسی خاص بندے کو ہم ملزم نہیں کر سکتے کہ انہوں نے مخصوص سے عقیدہ بنایا اور پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کو پر ٹھونس دیا اور ان کو منوایا، یوم حیات مسیح موت بنائے گئے، یوم حیات مسیح موت نہیں منائے گئے۔ لیکن افسوس ہے جماعت احمدیہ کہ یہ مسئلہ ہے یہ بہت الٹ ہو چکا ہے کہ ایک بندے نے ایک دعویٰ ایسا کیا جس کی قرآن کریم تکذیب کر رہا ہے۔ اگر اس کا مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلم موت سچا ہے، مسلم موت مینس کہ وہ ذکی غلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اگر وہ سچا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم غلط ہے۔ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد کا یہ دعویٰ مسلم موت سچا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک حضرت مرزا صاحب کا الہامی کلام غلط ہے۔ میری احمدی بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے، تم سوچو، تم نے مرنا ہے، تم نے ہم اس زمین پہ زندہ نہیں رہنا ہمیشہ کے لیے، جانا ہے خدا کے آگے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں آپ مجھے ہی پائیں گے، حضرت مرزا صاحب کے قدموں میں کھڑا ہوا۔ نعرہ تکبیر! اس وقت خدا تعالیٰ کا کلام جو آسمان پر نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے آپ کو مجرم بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم شان مبشر کلام جو حضرت مہدی علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا ذکی غلام کے سلسلے میں، وہ غلام تمہیں مجرم بنائے گا وہاں پہ،
اور اس پیش گوئی میں یہی بات ہے کہ تا مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، عام احمدیوں کو فکر پر غور کرو. میں اکثریت احمدیوں کو اس غلطی کا مجرم نہیں ٹھہراتا، نہ میں ان کو مجرم سمجھتا ہوں. وہ سادہ اور سلیم الفطر لوگ تھے. حضرت مرزا صاحب کو ماننے والوں کی وہ نسل ہیں. حضرت مرزا صاحب کی عقیدت نے ان کو ایسا دیوانہ بنا دیا کہ ان کی سوچ ہی ختم ہوگی کہ ہم اس بات کا دیکھ تو لیں، جائزہ تو لے لیں کہ کیا یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد حضور کا بیٹا ہے، لیکن جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس سے پوچھ تو لیں. لیکن ان لوگوں سے پہلی بات تو یہ بنیادی حقوق چھین لیے گئے. کیوں چھینے گئے؟ اسلام میں تو اللہ نے ہر انسان کو حق دیے ہیں بنیادی، لا اکراہ فی الدین. تو جماعت احمدیہ میں یہ جبری نظام کیوں بنایا گیا اور لوگوں سے بنیادی سوال کا حق کیوں چھینا گیا؟ بہرحال ان کو چاہیے تھا کہ اپنے بنیادی حقوق کی تحفظ کرتے ہوئے پوچھتے. اگر پہلے نہیں پوچھا تو میں آپ لوگوں کو آج کہتا ہوں کہ پوچھو اپنے مربیوں سے اور اپنے عہدیداروں سے، اپنے خلیفہ صاحب سے پوچھو کہ خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسلم موعود قرآن سے ثابت کریں. ایک بندہ میدان میں کھڑا ہو کے 18 سال سے 1993 سے آپ لوگوں کو بلا رہا ہے اور وہ یہ ثابت کر چکا ہے اپنے مضامین میں، اپنی باتوں میں، کہ خلیفہ رابع صاحب جو منظوم کلام اس دنیا میں کہہ کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے شعوری باتیں ایسی نکلوائیں جو آنے والے غلام کی تصدیق ہے اس میں. اور آج وہ غلام میدان میں کھڑا ہے اور وہ آپ کے خلیفہ رابع، میرے بھی تھے وہ خلیفہ رابع، اور مجھے کافی امید تھی کہ یہ حضور صاحب جب ایک چیز ان کے بعد میں سامنے خدا تعالیٰ نے غلام کو کھڑا کر دیا اور مجھے بھی بتا دیا کہ دیکھو اے میرے بندے، میں اس کے منہ سے کیا نکلوا رہا ہوں، تو یہ ضرور سچائی کی تصدیق کریں گے اور اس کو چھپائیں گے نہیں. لیکن بہرحال آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ خاموش ہو گئے. اگر انہوں نے انڈور یہ باتیں کو میرے خلاف بھی کی ہے تو مجھے نہیں پتہ. ایک آدھ جگہ پر انہوں نے باہر کچھ لفظ منفی استعمال کیے تھے. تو بہرحال اعلانیہ کھڑے ہو کر سٹیج پہ انہوں نے میرے دعویٰ کی تکذیب نہیں کی. میں سمجھتا ہوں خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور اب وہاں پہ کیا ہے، بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں. یہاں پہ شروع کروں گا تو ایک لمبی بات ہو جائے گی. تو بہرحال میں اپنے بہنوں اور بھائیوں، جو میرے ہی بہن اور بھائی ہیں، احمدی ہیں، ان کو درخواست کرتا ہوں کہ دیکھو غور کرو اس بات پہ. میری باتوں میں بے شک نہ مانو، میں اپنی باتیں نہیں منوا رہا آپ سے. میں ایک ایسا دعویٰ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جس کی بنیاد قرآن کریم میں نہیں ہے. جب آپ کے آباء و اجداد نے ایک ایسا عقیدہ جس کی قرآن کریم نے تکذیب کر دی تھی، وہ اس کو چھوڑ دیا تھا اور وہ سچے مسیح موعود جو تھا امت کا، اس کو قبول کر لیا اور ماریں کھائیں، ظلم سہے، تو آج وہی قرآن یہ مسلم موعود سے متعلق جو تمہارا عقیدہ ہے، جس کے تم 67 دفعہ یوں میں مسلم موعود بنا چکے ہو، اس کی تکذیب کر رہے ہیں. میں اس کو قرآن کو آپ کے پیش کر رہا ہوں. قرآن خدا کا خوف اپنے دل میں ڈالو. کیا ہوگا وہاں پہ؟ مجھے کیا آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے، کیونکہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے ذمہ لگا دیا ہے کہ ان لوگوں کو کھول کھول کے بتا دے. میں اپنی ڈیوٹی نہیں نبھا رہا ہوں، میں اس سے کچھ نہیں لینے دینے والا، نہ مجھے کسی حکومتوں کا یا خلیفہ بننے کا شوق ہے. میں تو آپ کی ہمدردی کر رہا ہوں، اور جس مصیبت میں تمہیں گرفتار کر لیا گیا اور جس کی ڈال کے تمہاری آخرت تباہ کر دی گئی ہے، میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ میرے بندو. سوچو، غور کرو کہ تمہیں کہاں تم چلے گئے ہو، تمہیں کس گمراہی میں ڈال دیا گیا ہے. تو بہرحال آگے آپ کی قسمت ہے اور آپ کے مقدر ہے. بہر قیامت کے دن میدان محشر میں تم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں کسی بندے نے یہ بات بتائی نہیں تھی. کیا ہم کرتے؟ مسیح علیہ السلام کا بیٹا، اس نے کہا تھا میں مسلم موضوع، ہم نے مان لیا، ہمیں ماننا پڑا. اب تم یہ بات نہیں کہہ سکو قیامت والے دن میدان محشر میں میں کھڑا ہوں گا وہاں پہ اور اللہ کے حضور یہ کہوں گا، بلکہ اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے جو بتایا تھا ان لوگوں کو بتایا تھا تو نے؟ میں بھی وہی کہوں گا جو حضرت مسیح عیسیٰ ناصری علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں کہیں گے کہ اے میرے خدا، ان لوگوں سے پوچھ لے میں نے کس کس رنگ میں جو مجھ سے ہو سکتا تھا، میں نے سب باتیں ان کے آگے کھول کھول کے بتا دی. اور اگر آپ نے اپنی اس بات پر توجہ نہ کی تو آپ خود اپنے مجرم ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے اور اس بارے میں فیصلہ کرنے کی توفیق بخشے. اللہ سے ڈریں، کسی بندوں سے نہ ڈریں. کسی بندے کو تم نے جان نہیں دینی، تم نے اکیلے جانا ہے اللہ کے پاس. تمہارا امام
اور تمہارے اعمال تمہارا سرمایہ ہیں جس کے نتیجے میں آپ نے اللہ کی رضا پانی ہے یا اللہ کی سزا پانی ہے. تو بہرحال اس کے بعد میں اپنا یہ ایڈریس ختم کرنے جا رہا ہوں. تو آخر پہ میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ کینیڈا میں ہمارے پیارے دوست اور بھائی جناب سید مولود احمد صاحب کا فون آیا تھا اور انہوں نے خصوصی درخواست کی دعا کے لیے کہا ہے کہ اپنے آخری ایڈریس میں میرے لیے اور میری فیملی کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری ماں اور میری خالہ میرے بہن بھائیوں کی دلوں کی سختی کو نرمی میں بدل دے. وہ سوچیں اور غور کریں. اللہ ان کو ہدایت کے سامان پیدا کرے. اور صرف ان کے بہن بھائیوں کے لیے بھی نہیں بلکہ پوری کینیڈا کی جماعت کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ دعا کریں ان لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے بند دلوں کو بند دماغوں کو کھولے اور یہ ہوش مندی کے ساتھ اپنی عقل فہم اور تقویٰ کے ساتھ قرآن کریم کا اور حضرت مرزا صاحب کے الہامی کلام کا مطالعہ کر کے سچائی کو پا جائیں. تو ایک تو ہم اپنے بھائی سید مولود احمد صاحب کے متعلق اس کی فیملی کے لیے اور اس کی اور دیگر کینیڈا کے جو لوگ ہیں ان کے لیے دعا کریں گے جو میں اختتامی دعا کرواؤں گا. دوسرے پاکستان سے ہمارے دو بھائی ہیں. ایک تو مکرمہ محترم شاہد ملک صاحب ہیں اور دوسرے مکرمہ محترم جناب ظہیر الدین صاحب ہیں. وہ بھی ہمارے دونوں ساتھی بڑے بھائی بڑے مخلص ہیں. وہ بڑے جذبہ نیک رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اے خدا ان کے اخلاص میں بھی برکت ڈال اور کہ ایمان اور یقین کی بھی ترقی دے اور آگے بڑھیں اور پورے پاکستان کی ہدایت کا یہ موجب بن جائیں. اس الفاظ کے ساتھ میں اب ایڈریس ختم کرتا ہوں. اب میں اختتامی دعا کرواتا ہوں. آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں اور اس کے بعد ہمارا یہ جو جلسہ ہے یہ آخری میرا ایڈریس ہے. اس کے بعد فارمل ہمارا جلسہ ختم ہو جائے گا اس اختتامی دعا کے ساتھ. تو آئیں اکٹھے دعا کر لیں.
آمین ثم آمین.